السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر۔ ارسلان ارشد میرا نام ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے تھمبنیل پر دیکھا بھی ہوگا۔ بچے جب اسکول میں ناکام ہوتے ہیں، کسی سٹیج پر ناکام ہوتے ہیں، تو کافی بچے اس ضد پر آ جاتے ہیں جی مجھے اسکول نہیں پڑھنا، مجھے مدرسے جانا ہے، مجھے اسکول کا سبق یاد نہیں ہوتا یا میرا اسکول میں دل نہیں لگتا۔ تو اسی موضوع پر آج ایک اتھینٹک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اپنا ذاتی تجربہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ میں نے بھی اسکول چھوڑ کر مدرسے کا رخ کیا تھا، اور وہ بچے جو اسکول سے جان چھڑا کر مدرسے کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کو ایسے خراب مت کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے جی آپ مدرسے جائیں، اللہ رسول کا جو ہے وہ قرآن سیکھیں، احادیث سیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مدرسے آپ اس لیے جائیں کہ آپ دل سے جو ہے وہ جو اسلامی علم ہے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ اسکول سے جان چھڑانے کے لیے مدرسے جائیں۔ دیکھیں وہ بچے جو ابھی میں ایک بچے کی بات کر رہا تھا جو 9th میں جس کی سپلیاں آئی ہیں، تو وہ بچہ اس دن میں نے دیکھا بگڑا ہوا تھا جی، ماں باپ سے کہہ رہا تھا جی میرا تو داخلہ ہی مت بھیجیں، میں نے نہیں جانا، میں مدرسے جاؤں گا۔ تو صرف وہ بچہ اسکول سے جان چھڑانے کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں جو بچے اسکول سے جان چھڑانے کے لیے مدرسے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی ان کو جوتے ہی پڑتے ہیں، کیونکہ مدرسے کا جو ڈسپلن ہے وہ اور زیادہ آرگنائز ہوتا ہے، وہاں پر سختی اور زیادہ ہوتی ہے۔ سختی کو چھوڑے، میں ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ ان کا ایک پراپر اسکیجول ہوتا ہے، اس پر اٹھنا ہوتا ہے، اس پر سبق یاد کرنا ہوتا ہے، روز جو ہے وہ ایک ایک دو دو سپارے سنانے ہوتے ہیں۔ تو جو بچہ اسکول کی 2 لائنیں یاد نہیں کر سکتا، مجھے بتائیں وہ قرآن حفظ کرنے کیسے جائے گا، پورا پورا سپارہ یاد کر کے کیسے سنائے گا؟ تو اگر آپ اسکول سے جان چھڑانے کے لیے مدرسے جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر 5-6 مہینے جب آپ مدرسے میں لگائیں گے، وہاں سے آپ کو مار پڑے گی، تو پھر آپ نے کہنا جی نہ میں اسکول جاؤں گا نہ میں مدرسے جاؤں گا، اب میں کام سیکھوں گا۔ دیکھیں بچوں، کام سیکھنا بھی نہیں ہے، آپ جائیں کسی باہر دکان پر، کسی ویلڈر کی دکان پہ، کسی میکینک کی دکان پہ، کسی بائک ریپیئرنگ کی دکان پہ، وہاں پر آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ جو استاد ہوتا ہے وہ ان کو گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں سے ان کی ہمت سے زیادہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو رولنے کا پلان ہے؟ آپ کا مدرسے جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، اپنے دل سے جائیں، مطلب ایک پورا پلان لے کے جائیں، ماں باپ کو بتائیں جی ہم اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسکول سے جان چھڑا کر جو بچے مدرسے جائیں گے، نہ وہ اسکول کے رہیں گے، نہ وہ مدرسے کے رہیں گے، نہ وہ معاشرے کے رہیں گے، پھر ساری زندگی ایک مزدور کی جیسی زندگی گزاریں گے۔ تو اگر آپ مدرسے جانا چاہتے ہیں تو چند باتیں جو میں نے بھی ایسے کیا تھا، 5ویں کے بعد اسکول چھوڑ کر مدرسے گیا تھا، لیکن میرا کچھ تجربہ اچھا نہیں رہا تھا، میں نے پھر وہ چھوڑ کے واپس اسکول میں آ گیا تھا۔ لیکن وہ بچے جو اسکول چھوڑ کر 5ویں کے بعد 8ویں کے بعد یا 9th میں سپلی آئی ہے، اسکول چھوڑ کر مدرسے جانا چاہتے ہیں، دل سے جانا چاہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ان کو ذرا بتا دوں، کیونکہ یہاں پر یہ بچے سوچ رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اسکول سے جان چھوٹے گی، صبح یونیفارم پہن کے اسکول نہیں جانا پڑے گا، ہوم ورک نہیں کرنا پڑے گا۔ تو مدرسے کا ماحول کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس سے اویئر کر دوں۔ بعد میں مدرسے میں جو جان چھڑانے کے لیے جا رہے، وہاں جا کر جب آپ اللہ نہ کرے فیل ہوں تو پھر یہ مت کہیے گا جی کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا، کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ آج آپ کو وہ بندہ سمجھا رہا ہے جس نے ذاتی طور پر یہ کام کیا تھا۔ میں تو دل سے مدرسے جانا چاہتا تھا، جب میں 3 4 5 میں تھا تو ہمارے ٹائم پہ تو 1999 میں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے موبائل فون بھی، تو اسلامی ماحول ہوا کرتا تھا، مدارس میں وہ اپنا درس دیتے تھے، تو 3 4 سے میرا ذہن بن گیا تھا میں نے مدرسے میں جانا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں کا ماحول کیسے ہوگا، میں اپنا ذاتی تجربہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سختی ہوتی ہے بیٹا، ڈسپلن ہوتا ہے۔ کیا کیا ڈسپلن ہوتا ہے آگے بات کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر سے آپ کو دور رہنا پڑے گا، ٹھیک؟ کچھ ایسے مدارس بھی ہیں جہاں پر آپ صبح جاتے ہیں اور شام کو گھر آ جاتے ہیں، لیکن اوورآل جو ہے وہ آپ کو گھر سے دور رہنا پڑے گا۔ 15 دن، کم سے کم 15 دن، اور زیادہ سے زیادہ مہینہ 2 مہینے بھی آپ کو گھر سے دور رہنا پڑے گا۔ ماں باپ بہن بھائیوں سے گھر سے دوری ہوگی، تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آگے بات کریں تو جو وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح 4 بجے اٹھنا ہوگا۔ 4 بجے اٹھ کر آپ لوگ اپنا قرآن شریف پڑھنا شروع کریں گے، پھر فجر کی نماز ہوگی، اس کے بعد صبح 11 بجے تک آپ لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، پھر کھانے کی بریک ہوتی ہے، 2 گھنٹے نیند ہوتی ہے، پھر 2 ظہر سے عصر تک آپ قرآن شریف پڑھیں گے، پھر جو ہے وقفہ ہوتا ہے عصر سے مغرب تک، تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پھر مغرب سے لے کر آپ عشاء تک قرآن شریف پڑھیں گے، پھر کھانا کھا کر آلموسٹ رات 10 11 بجے تک یہ کلاس ہوتی ہے۔
تو آپ خود اپنے انالیسس کر لیں. دل سے جائیں گے تو یہ کر لیں گے, جان چھڑانے کے لیے جائیں گے تو وہاں جا کر بھی پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں 8 سے 2 اسکول میں اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا, وہاں تو ٹھیک ٹھاک لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ باتیں میں آپ کو اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اویئر ہو جائیں. اچھا, یہاں پر جی بچوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں جی, یہ دال پکی ہے نہیں کھائیں گے, آلو نہیں کھائیں گے, جیسا بھی کھانا ہوگا وہاں پر آپ کو کھانا پڑے گا. اگر وہاں پر نخرہ کریں گے, کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوکے سوئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مدرسے میں جانے سے پہلے یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں پر یہ نہیں ہوگا جی دال پکی ہے تو ہم دال نہیں کھائیں گے, تو آلو نہیں کھائیں گے, تو یہ نہیں کھائیں گے, جو بنا ہوا ہے وہ کھانا پڑے گا. اس کے بعد آگے بات کریں کہ جب آپ مدرسے میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے عملی طور پر بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پھر آپ یہ پینٹ شرٹ ماڈرن کپڑوں کی اجازت ساتھ کو تو مسئلہ نہیں, آپ پہن سکتے ہیں. لیکن پھر اگر آپ مدارس کے بچے ہیں یا بچی ہیں اور آپ گھر آ کر فیشن کرتے ہیں تو ایک سوسائٹی میں آپ کا اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا. یعنی کہ پھر کہتے ہیں نا کہ نیک لوگ یا مدارس کے لوگ بدنام ہوتے ہیں, وہ اس لیے بدنام ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگ مدارس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ دین کو اپنی عملی زندگی پر صحیح طرح سے اپلائی نہیں کرتے. تو پھر ان چیزوں کا بھی, ڈریسنگ کا بھی آپ لوگوں کو خیال کرنا پڑے گا. آگے بات کریں تو سب سے جو بیسک اور بنیادی چیز ہوگی, ویسے بھی آپ مدارس میں جائیں یا نہ جائیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کو کرنی ہوگی. عام اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو دنیا کو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا, لیکن مدارس کا کوئی بچہ اگر اپنی نماز قضا کر رہا ہے, نماز اذان ہو رہی ہے اور وہ اس کو کوئی اثر نہیں ہے, تو پھر بڑی باتیں بن جاتی ہیں جی کہ کیسے حافظ صاحب وہ مدرسے میں آپ کو استاد یہی سکھاتے ہیں. تو اس چیز کا ڈسپلن بھی آپ لوگوں نے اپنی لائف کے اندر لے کر آنا ہے. اس کے بعد دیکھیں, یہ جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں یہ تو ویسے بھی مدرسے میں جائیں یا نہ جائیں, گانے فلمیں ڈانس وغیرہ یہ ہمارے اسلام میں ویسے ہی منع ہے. لیکن وہ لوگ جو اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس چیز کا بہت دھیان کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے تو پھر بدنامی کس کی ہوگی؟ مدرسے کی. کس کی؟ آپ کے استاد کی, جو آپ کو علم سکھا رہا ہے, جو آپ کو دین سکھا رہا ہے. یہ باتیں ابھی شاید آپ کو عجیب لگ گئی ہیں, لیکن وقت سے پہلے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, جب آپ ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لیں گے, جب آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے ہم نے مدرسے جانا ہے, پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ چیزیں آپ کو اپنے اوپر لازمی جو ہیں وہ ان کو فالو کرنا ہے, اس کی پابندی کرنی ہے. اس کے بعد دیکھیں, اسلام میں جو ہے وہ پردے کا کنسیپٹ ہے, خواتین جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں, اس طرح لڑکے جو ہیں وہ اپنے سر کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹوپی سے ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو یہ حالانکہ چیزیں فارمیلٹی کی ہیں, لیکن یہ پھر فارمیلٹیز آپ لوگوں کو کرنی پڑیں گی. اس کے بعد آگے بات کریں تو مدارس میں بڑے مشکل ٹائم آتا ہے. سم ٹائم آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا, سم ٹائم آپ کو جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ڈانٹ دیں گے, ایون ہو سکتا ہے مار بھی دیں. وہاں پر آپ بیمار ہوں گے, آپ کو چھٹی نہیں ملے گی, بیماری میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو ان ساری چیزوں کے لیے پھر آپ لوگوں نے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک بخار ہو تو آپ کہیں جی میں نے مدرسے نہیں جانا. سم ٹائم ٹیچر جو ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ ہم کئی دفعہ بیمار ہوتے تھے, بخار ہوتا تھا, ٹیچر ہمیں چھٹی نہیں دیتا تھا, کہتا تھا بیٹھ کے سبق پڑھو. تو یہ سچویشن آپ لوگوں پر بھی آئے گی. تو پھر اگر مدارس میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ دینی تعلیم حاصل کریں تو پھر آپ کو اپنے اندر بھی تبدیلی لانی ہوگی. یعنی کہ آپ کے انٹرنل کیا کہتے ہیں, آپ کے عمل سے, آپ کی ڈریسنگ سے, آپ کی بات چیت سے پتہ چلے کہ آپ مدرسے کے بچے ہیں. سلام وغیرہ میں پہل کرنا, نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنا, برائی سے بچانا. ایسا نہ ہو کہ جس دن آپ کی چھٹی ہو, گھر آئیں, آپ یہ اپنی ٹوپی پھینکی, اپنا جو ہے وہ برقع جو ہے جو بھی کہتے ہیں وہ پھینکا, اور آپ لوگ جس آگے ٹی وی پہ بیٹھ گئے, نہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, نہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. تو پھر آپ نے اس سٹرکچر کے اندر خود کو لے کر بھی آنا ہے. اس کے بعد آگے بات کریں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور نہ صرف خود دین سیکھنا ہے, دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے. آپ کیا لوگوں کو بتائیں اگر ان کی نماز میں کوئی تلفظ کی غلطی ہے, یعنی کہ یہ ساری جو سوشل ذمہ داریاں ہیں یہ آپ لوگوں پر آ جائیں گی. اچھا, اس کے بعد محرم نہ محرم کا آپ نے خیال کرنا ہے. پھر اسلام بتاتا ہے جی کون سے آپ کے محرم ہیں, کن کے سامنے آپ جا سکتے ہیں, کن کے سامنے, اس کا ویسے بھی خیال ہوتا ہے. لیکن جب آپ دینی اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے تو پھر یہ آپ پہ لازمی ہو جائے گا. اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر میں نے کہا کہ آپ جس ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھیں گے, آپ کے ٹیچرز کے اوپر سوال اٹھیں گے. تو ان چیزوں کو لازمی فالو کرنا پڑتا ہے. سب سے آخری بات, مان لیجئے کہ آپ نے ابھی 8ویں کے پیپر دیے یا 9ویں کے پیپر دیے, آپ کی سپلی آ گئی اور آپ اسکول چھوڑ کر جو ہے وہ مدرسے میں آ گئے. یہاں پر آپ لوگوں نے حفظ کر لیا. پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے, حفظ کر لیں گے, اس کے بعد آپ کو اسی معاشرے میں نکلنا ہے پیسہ کمانے کے لیے. تو
سرکاری نوکریاں بھی جتنی آتی ہیں نا، مؤذن کی، خطیب کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم تعلیم میٹرک ہو، درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ جو حافظ ہے، جس کی دنیاوی تعلیم نہیں ہے، اس کو پھر نوکری، سرکاری نوکری یا اچھے اداروں کی نوکری نہیں ملتی، پھر وہ بیچارے معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی محلے کی آگے پیچھے کی مسجد میں 10-15-20 ہزار روپے پر وہ نوکری کرتے ہیں۔ تو اس دنیاوی تعلیم آپ کو یہاں پر بھی کام آئے گی ضرور۔ آپ قرآن پاک کی کریں، حفظ کریں، تجوید کریں، عالم بنیں، لیکن دنیاوی تعلیم کو بھی آپ نے ایسے پھینک کر نہیں آنا، بلکہ اس کو مکمل کر کے آنا ہے۔ کم سے کم میٹرک کریں اور پھر حفظ میں آئیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پڑھے لکھے ہمارے علماء ہیں، ان کی بات جو ہے وہ کتنے، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا فرقے کا اختلاف ہو، لیکن کتنی دنیا ان کو شوق سے سنتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک پڑھے لکھے عالم ہیں، ان کی بات دنیا کتنے غور سے سنتی ہے۔ بریلوی کی بات کریں تو اجمل صاحب ہیں، جو پیر اجمل صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے باشعور انسان ہیں، دنیا ان کی بات کتنے شوق سے سنتی ہے۔ شیعہ کی بات کریں تو جی جواد نقوی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے عالم ہیں۔ تو دینی حفظ کرنے کے لیے، اسلامی اس کی طرف آنے کے لیے دنیاوی علم بھی آپ کے پاس ہونا ضرور۔ آج کل کا آپ دیکھ لیں کہ جیلم کے جو انجینئر مرزا صاحب ہیں، وہ ان کی بات سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کا بھی علم ہے، تو لوگ ان کی بات کو کتنے غور سے سنتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک اچھے عالم بننا چاہتے ہیں، اچھے حافظ بننا چاہتے ہیں، اچھے قاری بننا چاہتے ہیں، تو اسلام کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے، ورنہ آپ لوگ مشکلات میں آ جائیں گے۔ یہ وہ چھوٹے سے پوائنٹ تھے، میں نے کہا اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لوں، تاکہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ کو حالات و واقعات کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو مستقبل میں ملتی رہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔